سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور وہ سفر گجرات کا تھا۔ تو سفر کے دوران ایک باغ کے قریب سے گزرے تو اس باغ کے اندر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو نہایت ہی حسین و جمیل اور بڑا خوبصورت تھا۔ تو لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ فقیر کتنا خوبصورت ہے۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو فقیر ہے نا، اس کے سامنے ایک بت خانہ ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے نا وہ اس فقیر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان لوگوں کو خوبصورتی کی بات کی کہ اس بت خانے کے اندر جو چیز ہے وہ اس فقیر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو سب لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لیے بڑے خواہش مند ہوئے۔ اور اس بت خانے کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی ہی تھی جو چین سے تیار کی گئی تھی اور گجرات میں بھیجی گئی تھی۔ تو گجرات والوں نے اس مورتی کو اس بت خانے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ سب لوگ اس مورتی کو دیکھنے کے لیے ایک ایک کر کے اس بت خانے کے اندر پہنچے اور اس مورتی کو دیکھ کر سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ مورتی کتنی خوبصورت ہے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مورتی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور انہی میں سے ایک شخص جو مورتی کو دیکھنے اندر گیا تھا وہ اس مورتی پر فدا ہو گیا، وہ اس مورتی سے عشق کر بیٹھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور یہ بھی پتہ نہ رہا کہ میں سیدنا مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں، بلکہ وہ مورتی پر فدا ہو گیا اور مورتی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اے مورتی تم میرے ساتھ چل، تم مجھ سے بات کر، اللہ اکبر۔ بس وہ مورتی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، بس مورتی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں سے کہنے لگے کہ وہ فلاں شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ تو سب لوگ کہنے لگے کہ حضور ہم اس کا حال کیا بتائے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک پتھر کی مورتی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے، وہ پتھر کی مورتی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ سیدنا مخدوم اشرف اس شخص کے پاس پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص مورتی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چل، مجھ سے بات کر۔ سیدنا مخدوم اشرف نے اس شخص کا یہ حال دیکھا تو سیدنا مخدوم اشرف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور خواہش کی کاش کہ اس پتھر کی مورتی کے اندر اللہ جان پیدا کر دیتا۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کی مورتی کے اندر جان پیدا کر دی اور وہ پتھر کی مورتی ایک عورت کی شکل میں تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مورتی عورت میں تبدیل ہو گئی تو سیدنا مخدوم اشرف نے اس شخص کا نکاح اس عورت کے ساتھ کروا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب اس شخص کا نکاح اس عورت سے ہو گیا تو سیدنا مخدوم اشرف نے اس پر نگاہ ڈالی اور ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اب جب اس عورت کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا تو اس عورت کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرامت کو باقی رکھنے کے لیے اس عورت سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان سب کا ناخون پتھر کا بنایا۔ یہ شان ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔